کیا انسان مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں واپس آ سکتا ہے؟ ایک وقت ایسا تھا جب مجھے بھی اپنی زندگی میں اس کا یقین نہ آتا تھا کہ انسان مرنے کے بعد بھی کبھی اس دنیا میں واپس آ سکتا ہے۔ لیکن اس ویڈیو میں ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو کم سے کم میری زندگی میں بہت دلچسپ اہمیت رکھتا تھا۔ مارچ 1896 میں جب میں امریکہ کے مغربی علاقے میں تھا، مجھے ایک تار ملا جس میں لکھا تھا کہ میرے والد کی حالت بہت نازک ہے، لہذا میں فوراً انگلستان واپس آ جاؤں۔ مسلسل سفر کے باعث تقریباً 15 سال سے میں ان سے نہیں ملا تھا۔ تار پہنچنے کے چند گھنٹے کے اندر میں گاڑی میں سوار ہو گیا تاکہ نیو یارک سے جو پہلی کشتی روانہ ہوتی اس میں جلد سے جلد سوار ہو سکوں۔ ہر اس مقام سے جہاں مجھے ٹھہرنا پڑتا تھا، میں اپنے والد کے نام اس مضمون کا تار بھیج دیتا تھا کہ میں بہت جلد پہنچ رہا ہوں۔ یہ ایک نہایت طویل سفر تھا۔ تقریباً 1000 میل کی مسافت طے کرنے کے بعد بالآخر ایک صبح تقریباً 2 بجے میں گھر پہنچ گیا اور دیکھا کہ میرے والد اب تک زندہ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ مر چکے ہوتے، مگر میرے بحری تاروں نے انہیں کسی نہ کسی طرح اب تک زندہ رکھا ہوا ہے۔ رسمی مزاج پرسی کے بعد نہایت نکاحت کے ساتھ میرے والد نے کہا، میرے بیٹے، مجھے اپنی تمام قوت ارادی کسی نہ کسی طرح زندہ رہنے پر صرف کرنا پڑی تاکہ اپنے خاندان کے متعلق بعض ایسی باتیں تمہیں بتا سکوں جو کئی سال پہلے ہی کہہ دینی چاہیے تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے لیٹے تھے اور بمشکل بول سکتے تھے، تاہم جس قدر جلد ممکن ہو سکتا تھا انہوں نے مجھے بہت سی ایسی باتیں بتائیں جن سے میں ابھی تک بے خبر تھا۔ بہت سے بیش قیمت کاغذات، انہوں نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا، لندن کی ایک دکان میں پڑے ہیں، جلد از جلد ان دستاویزوں کو لے لینا چاہیے۔ دکان کا نام اور پتہ وقت مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میرے سر کو ذرا اوپر اٹھا کر سامنے کا دریچہ کھول دو۔ شاید فرحت بخش ہوا کے اثر سے میرا ذہن کام کرنے لگے۔ یہ کوشش ان کے لیے بہت گراں ثابت ہوئی۔ فالج ان کے جسم کے بالائی حصے پر اثر انداز ہو چکا تھا۔ انہوں نے بولنے کی کوشش کی لیکن آواز نہ نکل سکی۔ مسلسل 4 گھنٹوں تک ان کی آنکھیں زندگی کی تابانی کے ساتھ مجھ پر جمی رہیں، مگر صبح سویرے فرشتہ موت نے انہیں اسیر کر لیا اور وہ اس راز کو سینہ میں لیے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میری زندگی نہایت آرام و اطمینان سے گزر رہی تھی۔ فرسودہ کاغذات کے متعلق دماغ خراب کرنے کے لیے میرے پاس وقت نہ تھا۔ میں شروع ہی سے تقدیر پرست تھا، اگر وہ گم ہو گئے تو ہو گئے۔ میں چند ہی ہفتوں کے بعد امریکہ واپس چلا گیا اور پھر کبھی ان چیزوں کے متعلق کوئی خیال بھی میرے دماغ میں نہ آیا۔ 3 سال کے بعد پھر انگلستان واپس آ گیا۔ اتوار کی ایک شام میں ایک ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ٹہل رہا تھا جو لندن کے بیرونی حدود پر واقع تھا۔ میرے بعض احباب نے جو جنوب میں رہتے تھے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسی اسٹیشن پر مجھ سے ملیں اور پھر سب ایک ساتھ سیر کو چلیں گے۔ اسٹیشن پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ جس ٹرین کا میں منتظر تھا وہ وقت معینہ سے 3 گھنٹے بعد پہنچے گی۔ یہ ایک اداس سا قصباتی اسٹیشن تھا۔ کتابوں کی کوئی دکان کھلی ہوئی نہ تھی، اس لیے ویٹنگ روم کے اندر آرام دہ کرسی پر لیٹ کر وقت گزارنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دفعتاً میں نے دیکھا کہ کونے میں کاغذ جیسی کوئی چیز لپٹی پڑی ہے اور میں نے اسے جلدی سے لپک کر اٹھا لیا۔ یہ لائٹ نامی اخبار نکلا جو انگلستان کی روحانیت کی سوسائٹی کا آرگن تھا۔ اسی اخبار میں ایک جلسہ کا نوٹس بھی درج تھا کہ اسی شام اسی جگہ پر 4 بجے مشہور کورشم واسطہ معمول مسٹر سیل ہسک اپنے مکان میں مجلس منعقد کریں گے اور روحوں کو بلائیں گے۔ عجیب مذاق ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ میں بھی جا کر دیکھوں گا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہاں اس بے کیف اسٹیشن پر بیکار ٹھہرنا تو فضول ہے۔ ایک پولیس مین کی مدد سے میں نے وہ مکان تلاش کر لیا۔ اندر جا کر میں نے گھنٹی بجائی۔ ایک نہایت خوش طبع سی ضعیف عورت نے دروازہ کھولا۔ اس اخبار سے مجھے معلوم ہوا۔ میں نے اسے اخبار دکھاتے ہوئے کہا،
جو میں اپنے ہاتھ میں لیتا آ رہا تھا کہ مسٹر ہسک 4 بجے مجلس منعقد کر رہے ہیں، مجھے کچھ دیر ہو گئی ہے مگر میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے ہنس کر میرا خیر مقدم کیا اور کہا، ہم پروگرام شروع کر چکے ہیں مگر ابھی ایک آدمی کی جگہ باقی ہے، لہٰذا آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اپنا کوٹ اور ہیٹ ہال میں چھوڑ کر میں اس عورت کے پیچھے پیچھے ایک ایسے کمرے میں گیا جہاں روشنی بہت پھیکی تھی۔ بہت سے لوگ وہاں جمع تھے۔ میں نے ان سے چند منٹ تاخیر سے پہنچنے کی معافی مانگی اور بیٹھ گیا۔ مجلس ایک ترانہ حمد کے ساتھ شروع ہوئی، وہی جس کا بول ہے، ہماری رہبری کر اور اچھی راہ پر چلا۔ 6-7 آدمیوں نے مل کر اس حمد کو نہایت عمدگی سے گایا۔ آخری مصرع ابھی ختم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ پھیکی سی روشنی تیرتی ہوئی نمودار ہوئی اور ترانہ فوری ختم کر دیا گیا۔ اس قسم کی مصنوعی روشنی تو آسانی سے پیدا کی جا سکتی ہے، میں نے اپنے دل میں سوچا۔ یقیناً یہ فاسفورس کا رنگ ہے یا اسی قسم کی کوئی چیز ہے۔ یہ واقعہ ابھی جاری ہے، برائے کرم آنے والے پارٹ کا انتظار کریں۔